اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں اور غیور بہادر نوجوان بچوں، السلام علیکم۔ میں پہلے آپ سے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میرا نام علی اکبر افریدی ہے اور میں باڑہ شلوبر کمبر خیل سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں 1971 میں چوک یادگار کے ایک بہت بڑے جلسے میں ایئر مارشل محمد اظہر خان کی موجودگی میں پاکستان تاریخ انصاف پہ شمولیت کی تھی۔ میں 16 سال تاریخ استقلال میں رہا اور فاٹا کا صدر رہا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد بنا، 9 پارٹیوں کا اتحاد مولانا مفتی محمود صاحب کی صدارت میں، تو میں نے پشاور سے لے کر کراچی تک پاکستان قومی اتحاد کے ہر جلسے میں فاٹا کی نمائندگی کی۔ 1986 میں میں نے پشاور شاہ ہاؤس یونیورسٹی ٹاؤن میں محمد خان جنید صاحب وزیر اعظم پاکستان، ارباب جہانگیر خان سی ایم خیبر پختونخوا، اس وقت صوبہ سرحد تھا، اور گورنر فدا محمد خان، سینیٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، فیڈرل اور پروونشنل منسٹر اور ہزاروں کے مجمع میں پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کی۔ مجھے نواز شریف صاحب نے فاٹا کا چیف آرگنائزر بنایا اور سینٹرل ورک کمیٹی CWC کا رکن بھی بنایا۔ پیر صاحب شاہ صاحب نے مجھے صوبائی کابینہ میں شامل کیا، صوبائی ورکنگ کمیٹی کا رکن بنایا۔ میں ان کا مشکور ہوں۔ اور میں نے 2016 میں مارچ 2016 پشاور میں فاٹا یوتھ کنونشن میں JUI حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جمعیت العلماء میں شمولیت کی۔ میں نے 31 سال پاکستان مسلم لیگ میں گزارے ہیں، اور جب جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوا تو اب تک میں ایک خاموش کارکن کی حیثیت سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک $100 ارب سے زیادہ مقروض ہو چکا ہے۔ ہمارے حکمران کچکول لیے IMF اور دوسرے ملکوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، غریب فاقوں مر رہے ہیں، غریبوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں۔ مگر ہمارے ملک کو اس حالت میں کس نے پہنچایا، میں آپ کو یہ بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میری ایک تجویز ہے، میری 2 تجویزیں ہیں۔ پہلی تجویز یہ کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے اور صوبوں میں گورنر راج، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جمہوریت اور عوامی حقوق کے علمبردار مزید اس ملک کو لوٹ نہیں سکیں گے۔ دوسری تجویز میں اپنی ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ جب پاکستان بنا تو اور قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان شہید ہوئے، تو اس کے بعد پاکستان میں سیاسی استحکام نہ رہا۔ مہینوں میں وزرائے اعظم بدلتے رہے، جس پر انڈیا کے جواہر لال نہرو نے کہا کہ میں تو اتنی دوتیاں نہیں بدلتا اپنی جتنے پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ سکندر مرزا اس وقت کے جب صدر تھے تو انہوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور جنرل محمد ایوب خان کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے سکندر مرزا کو برطرف کیا اور خود صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل بن گئے۔ صدر ایوب کا دور خوشحالی کا دور تھا، امن کا دور تھا، ترقی کا دور تھا۔ سکندر مرزا سے جو بیڈ رہ گئی تھی تو وہ چھوٹی تھی، تو اس کے ساتھ انہوں نے بینچ لگایا اور اپنے 10 سالہ سے زائد اقتدار میں اسی بیڈ پر سوتے رہے جو سکندر مرزا سے ہے۔ تو ایسے حکمران ہوتے ہیں، جب ایسے حکمران ہو تو ملک ترقی کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ جرمنی جیسے ملک کو بھی پاکستان نے قرض دیا تھا، مگر بعد میں، اور جب 1965 میں انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ہماری بہادر افواج جو انڈیا کی فوج سے تعداد میں بہت کم تھی، انہوں نے انڈیا کو عبرتناک شکست دی۔ میرے بھائیوں، ذوالفقار علی بھٹو صدر ایوب کابینہ میں وزیر خارجہ تھے، مگر جب بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی اور روٹی کپڑا کا مکان کا نعرہ لگایا، انتخابات میں
مغربی پاکستان میں ذوالفقار بھٹو کی اکثریت ہوئی، پیپلز پارٹی کی، اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی۔ مجیب الرحمان غدار پاکستان تھا، مگر بھٹو نے بھی یہ نعرہ لگایا کہ ادھر ہم اور ادھر تم، پاکستان دو لخت ہوا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور مغربی پاکستان نیا پاکستان بن گیا۔ بھائیو، صدر ایوب کے دور میں آٹا 100 کلو بوری 30 روپے کا تھا، اور گھی اور چینی 1 روپے 4 آنے سے، یعنی 1 روپے کلو تھی۔ ہر ایک چیز سستی تھی، مگر جب بھٹو کا دور آیا، جیسے روٹی کپڑا کا مکان کا نعرہ لگایا تھا، تو ہر ایک چیز کی قیمتیں 10 گنا بڑھ گئی۔ وہی 100 کلو آٹا 85 کلو کر دیا، اور اس کی قیمت 280 روپے کر دی۔ اس طرح ہر ایک چیز مہنگی کر دی۔ یہ تھا جمہوریت کا تحفہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تحفہ، عوامی حکومت کا تحفہ عوام کے لیے۔ اس کے بعد جب شہید ضیاء الحق صاحب آئے، تو جو قیمتیں بھٹو نے چھوڑی تھی 10 سال سے زائد کے اقتدار میں، وہی قیمتیں برقرار رہی، کوئی مہنگائی نہیں ہوئی، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ مگر جب اس کے بعد پھر جمہوری دور آیا، تو بےنظیر بھٹو کا، نواز شریف کا، تو یہ قیمتیں دگنی ہو گئیں۔ جب مشرف نے اقتدار سنبھالا، اور جب تک اس نے انتخابات نہیں کیے تھے، تو وہی قیمتیں برقرار رکھی جو نواز شریف صاحب کے دور میں تھیں۔ مگر جب انہوں نے الیکشن کرائے، تو ہر ایک چیز کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی۔ اس طرح پے در پے جتنے بھی انتخابات ہوئے، ہر انتخاب کے بعد عوام کو مہنگائی کا تحفہ دیا گیا، اور آج حالت یہ ہے کہ 20 کلو تو آٹے کا تیلا 2000 روپے سے زائد میں مل رہا ہے۔ غریب فاقوں مر رہے ہیں، ان کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں۔ یہ ہے ہمارے عوامی نمائندوں کا، یہ ہے ہماری جمہوریت اور عوامی حکومت کے کارناموں کا، کہ عوام کو بھوک پر مجبور کر دیا، اور ملک کو بیکاری بنا دیا، اور دیوالیہ پن کے قریب کر دیا۔ میرے بھائیو، میری دوسری تجویز یہ ہے، جو میں نے کہا تھا آپ سے، کہ ہم قبائلوں پر 100 سال سے زیادہ عرصہ کے لیے FCR مسلط تھا۔ وہی FCR 1971 سے لے کر اب تک جتنے بھی MNAs ہیں، MPAs ہیں، سینیٹرز ہیں، ان پر اور ان کے خاندان پر نافذ کیا جائے، اور جو لوٹ مار اور جو کچھ سیاست میں آنے سے پہلے ان کے پاس تھا، ان کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور سیاست میں آنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جس طریقے سے بھی کمایا ہے، جہاں سے بھی کمایا ہے، وہ سب ان سے واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے۔ تو اس سے پاکستان پر جو بیرونی اور اندرونی قرضے ہیں، وہ بھی اتر جائیں گے، اور پاکستان کا خزانہ بھی بڑھ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔